اسرائیل نے آج غزہ کی پٹی پر بمباری کر دی ہے۔ نہ صرف بمباری کی ہے بلکہ میڈیٹرینین سی کے اندر سے اس نے کروز میزائلیں بھی داغی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 سے 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسرائیل نے پلان یہ بھی بنایا ہے کہ فلسطینیوں کی جو ماس مسیکر کرنا ہے، قتل عام کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یائر لیپڈ نے جو کام کرنا شروع کیا ہے یہ تاریخ کا بھیانک ترین کام ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید نیتن یاہو جو ہے اسرائیل کے پرانے وزیر اعظم وہی اگریسو ہے، لیکن یائر لیپڈ نے بھی حد کر دی۔ اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ خصوصاً F-16 ایگل اور F-35 جہازوں کی مدد سے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 10 سے 12 فلسطینی اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس پورے سال کے اندر دیکھیں تو اسرائیل نے جو فلسطینیوں کو شہید کیا ہے ان کی تعداد 250 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور یہ تعداد صرف وہ ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے ان کی تصدیق کی ہے۔ نہ جانے پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے، کتنے لوگ شہید کیے گئے ہوں گے، کئیوں کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی ہوگی، اسرائیل اس کے بارے میں نہیں بتاتا۔ خیر، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اور یونائٹڈ نیشن نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے کہ اسرائیل یہ جو حملے کر رہا ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ خیر، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ بہت بڑی اور بہت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے الزام فلسطینیوں کے اوپر یہ لگایا ہے کہ ہفتے والے دن ہمارے جو اسرائیلی شہر ہے اس کے اوپر راکٹ داغے گئے ہیں۔ حالانکہ راکٹ کا کوئی ایسا انہوں نے ایویڈنس بھی نہیں دیا، لیکن یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہم نے فلسطینیوں کو اٹیک کرنا ہے، تو غزہ کی پٹی پر انہوں نے اٹیک کیا۔ اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل والے مل کر اس اٹیک کو سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ میڈیٹرینین سی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایران کے خلاف ملٹری ڈرل جاری تھی۔ اگر میڈیٹرینین سی کے اندر دیکھے تو اسرائیل نے وہاں سے بیٹھ کر اپنی سب میرین کا استعمال کیا اور لمبی دوری کے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ میڈیٹرینین سی سے آج کروز میزائل غزہ کی پٹی پر داغے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ کس لیول کے اوپر جا کر اس جنگ کے اندر ملوث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہاں پر اب نیا جنگی فرنٹ کھلنے والا ہے؟ تو عین ممکن ہے کہ یہاں پر ایک نیا جو ہے فرنٹ کھل جائے، ایک نئی جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اتنے لوگوں کو شہید کر رہا ہے اسرائیل، تو اس کا جو ہے رسپونس آنا ہی آنا ہے۔ اسرائیل یہ مت سمجھے کہ وہ اٹیک کر کے چلے جائے گا اور اس کو کچھ نہیں ہوگا، یا اس کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یا اس کے فوجیوں کو، ظالم فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب حماس نے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی ہے، ایران بھی کوشش کر رہا ہے کہ حماس کو پے در پے اسلحے کا فراہم کیا جائے، اسلحے کی ترسیل کی جائے تاکہ اس دشمن کو زیر کیا جا سکے۔